اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن، اور تو ہرگز نہ سمجھنا، ہرگز خیال نہ کرنا، اللہ کو غافلاً بے خبر، ولا تحسبن اللہ غافلاً، اور تو اللہ کو ہرگز بے خبر یا غافل نہ سمجھنا، اما ان کاموں سے یعملو جو کر رہے ہیں الظالمون ظالم لوگ، ان کاموں سے جو ظالم لوگ انجام دے رہے ہیں ان سے اللہ کو ہرگز بھی بے خبر نہ سمجھنا۔ انما صرف بات صرف یہ ہے یؤخرہم، یؤخرو وہ مہلت دے رہا ہے، یؤخرو وہ مہلت دے رہے ہم انہیں، لیومن اس دن کے لیے، انہیں یعنی ان ظالموں کو فقط اس دن تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں، تشخصو جس پھٹی رہ جائیں گی، تشخصو لفظ یہ شخوص سے بنا ہے، شخوص سے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہنا۔ کسی انسان پر کوئی خوف طاری ہو جائے تو وہ اپنی آنکھیں بغیر جھپکے دیکھتا رہتا ہے، اسے اس کیفیت کو تشخصو بولتے ہیں۔ تشخصو پھٹی رہ جائیں گی یا دیکھتی رہ جائیں گی، فیہ اس میں الابصار آنکھیں، تشخص فیہ الابصار جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی اس کا ذکر کیا ہے، جو مجرموں کا حال ہوگا اس کا ذکر کیا، نافرمانوں کا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور تو ہرگز بھی اللہ کو غافل شمار نہ کرو، بے خبر شمار نہ کرو، اما یعمل الظالمون ان کاموں سے جو ظالم سر انجام دے رہے ہیں، جو ظالم کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت میں مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے بظاہر، مگر حقیقت میں یہ آپ کی امت سے خطاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز بھی اللہ کو بے خبر نہ سمجھیں۔ یہ دراصل کیوں ایسا اللہ تعالی نے اسلوب اختیار کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ظالموں کو دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، بددیانتی کرتے جا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اسلام کو دباتے چلے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو مغلوب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر طرف قتل و غارت گری وحشت ناکی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہا، ان کی گرفت نہیں کر رہا؟ تو یہ اس طرح کا سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی کا جواب دیا ہے ہر اس اینگل سے سوچنے والے کو، بات کرنے والے کو، کہ اے مخاطب تم اللہ کو جو ظالم کر رہے ہیں اس سے ہرگز بھی بے خبر نہ سمجھو، اس سے ہرگز بھی بے خبر نہ سمجھو۔ کیوں؟ انما یؤخرہم لیوم، اللہ رب العزت اس لیے ان کی فوری گرفت نہیں کر رہا کہ وہ انہیں قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، تشخص فیہ الابصار جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کے کھلی رہ جائیں گی،
اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ظالموں کو مہلت کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دراصل دار العمل ہے، آخر دار الجزا ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی ہم مختلف کام دیکھتے ہیں کہ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بعد میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ مثلا زراعت کرنے والے وہ بیج بوتے ہیں، زمین میں پانی دیتے ہیں، تو پھر فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، یعنی نتیجہ اس کا سامنے آتا ہے۔ پہلے محنت ہوتی ہے، بعد میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو دنیا بھی اگر کچھ لوگ برائی کرنے والے ہیں، بڑی لمبی لائن ہے برائی کرنے والوں کی، شر کرنے والوں کی، اہل کفر کے، اہل طاغوت کی، تو اسی طرح اہل خیر بھی موجود ہیں، ان کے مقابلے میں خیر کا کام کرنے والے بھی موجود ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار، اطاعت گزار، محبت کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے، مال قربان کرنے والے، وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان دونوں کا امتحان جاری ہے، دونوں اس دار الامتحان میں ہیں۔ جو خیر کا عمل کرتا ہے وہ خیر کا عمل صرف اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا، اس کے بعد بھی خیر کا عمل جب وہ دنیا سے وفات بھی پا جاتا ہے تب بھی وہ خیر کا عمل اس کے لیے باعث ثواب بنتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا میں شر کا عمل کرتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، تو وہ اس کا جو انجام ہے، اس کی جو سزا ہے، وہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ سزا اسے پہنچتی رہتی ہے، اسے وہ گناہ ملتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ دار الامتحان ہے، تو اس لیے یہاں مہلت دی جا رہی ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی ظلمن قتل کیا جائے گا اس کے عذاب کا کچھ حصہ پہلے ابن آدم پر ہوگا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، فرمایا جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوگا اس کا گناہ اس ابن آدم پر ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3335، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1677۔ مراد یہ ہے کہ جزا و سزا کا یہ نظام اور نیکیاں پہنچنے کا، گناہ پہنچنے کا یہ جو طریق ہے یہ جاری رہتا ہے جب تک یہ دنیا کا نظام ہے۔ نیکیوں کا اجر بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، اور جو وہ برائی گناہ کر کے جاتا ہے دنیا میں، اس کا گناہ بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ انہیں مہلت ہے۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن جب وہ اپنا حال دیکھیں گے تو خوف کے مارے وہ آنکھیں بھی نہیں جھپک سکیں گے۔ وہ آگے ذکر مزید ہو رہا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 43 میں فرمایا، مہطعین وہ دورے جا رہے ہوں گے۔ مہطعین کا مطلب ہے دورنا، بے تحاشا دوڑنا، انسان کو اپنی خبر بھی نہ ہو، بس وہ دوڑتا جائے، جیسے کوئی چیز سر پر پڑی ہو، تو اس کا مطلب مہطعین وہ دورے جا رہے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، مقنعی بولتے ہیں اقنع رأسہ، اپنے سر کو اونچا کرنا، اپنے سر کو بلند کرنا۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، یعنی وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے جو ظالم لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، قیامت کے دن دورے جا رہے ہوں گے، سر پٹ بھاگ رہے ہوں گے۔ لا یرتدو، نہیں پلٹے گی، نہیں جھپکے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی پلکیں، لا یرتدو الیہم طرفہم، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی۔
کہ وہ پلک جھپکنا بھی بھول جائیں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ وَأَفْئِدَتُن وَأَفْئِدَتُ یہ فؤاد کی جمع افئداتن، اس کا مطلب دل. وَأَفْئِدَتُهُمْ اور ان کے دل ہواؤن خالی ہو رہے ہوں گے، ہوا ہو رہے ہوں گے. مطلب یہ وہ خوف سے بھرے ہوں گے، ایسے مغلوب حال ہوں گے. یہ حال ہوگا ان کے دلوں کا. تو آپ یہ دیکھیے اس آیت مبارکہ کے الفاظ واضح ہیں کہ اللہ رب العزت نے ظالم اور نافرمان لوگوں کی کنڈیشن، حالت جو قیامت کے دن ہوگی اس کا ذکر کر دیا. اہل ایمان کا حال بھی ہم قرآن میں پڑھے ہیں کئی مقام پر کہ وہ بڑے پرسکون ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے. جبکہ جو کافر نافرمان ہیں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے سر پٹ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی. بے تحاشا لا یرتد الیہم طرفہم، ان کے خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آنکھیں بھی نہیں جھپکتے ہوں گے. یعنی جس طرح کسی بندے کے سر پر موت منڈلاتی ہو تو پھر نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ اس کے گردن پر وہ اپنی تلوار لٹکتا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہی حال قیامت کے دن مجرموں کا ہوگا، ظالموں کا ہوگا کہ آنکھ جھپکنا بھی معاذ اللہ بھول جائیں گے. یہ حال ہوگا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے. وافیداتہم ہوا، اور ان کے دل سکت سے حالی ہو رہے ہوں گے، ہوا ہو رہے ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ پریشانی میں اپنے دل کو ذرا مضبوط کرے کہ میں اس کا مقابلہ کروں. یہ حال نہیں ہوگا. ہر گزرنے والا لمحہ قیامت کے دن وہ ان پر ہیبت ناکی میں، ہول ناکی میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور انہیں اپنا انجام سامنے نظر آئے گا کہ ہمارا جہنم میں کیا حال ہونے والا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من النار. یہ حال ہوگا. پھر آگے ارشاد فرمایا سورت ابراہیم آیت نمبر 44 اس میں فرمایا وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیں الناسا لوگوں کو، یوما اس دن کے، وَأَنذِرِ النَّاسَ یوما، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں، یأتیہم العذاب، یأتی آئے گا، ہم ان کے پاس، العذاب عذاب، جب ان پر عذاب آ پہنچے گا. فیقولو، تو کہیں گے الذین، وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. فیقول الذین ظلموا، تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے دنیا میں، وہ بولیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخر تو مہلت دے دے نہ ہمیں، الا تک، اجلن مدت، قریبن تھوڑی سی. تو ظالم لوگ بولیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. نجیب، تاکہ ہم قبول کر لیں، دعوتا کا، دعوت کا تیری، نجیب دعوتا کا، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں. ونتبعی، اور ہم پیروی کر لیں، الرسول، رسولوں کی، ونتبع الرسول، اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں. تو ہمیں اتنی سی مہلت دے دے. تو ان سے کہا جائے گا اولم، اوا کیا، لم نہیں، تکونو تم تھے، اقسم تم قسمیں کھاتے، من قبل پہلے، اولم تکونو اقسم تم من قبل، کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں کھاتے نہیں رہے تھے، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے،
من زوالن کوئی زوال، مالا کو من زوال کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا. کیا تم پہلے یہ قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خطاب کیا ہے، اور آپ کے توسط سے سارے اہل ایمان کو بھی خطاب ہے، کیونکہ حضور کا دین یہ قیامت تک تعلیمات چلنی ہے اور تبلیغ ہوتی رہنی ہے. حق کی تبلیغ، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی تبلیغ، یہ ساری جاری رہنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، مگر آپ کا پیغام قرآن کی شکل میں، آپ کے فرامین احوال کی شکل میں وہ جاری و ساری رہے گا، وہ جاری و ساری ہے. اس لیے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا، جب ان پر عذاب آ پہنچے گا. یعنی مراد یہ ہے قیامت کا دن، آپ انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں اور جہنم کے عذاب سے ڈرائیں جو قیامت کے دن کے نتیجے میں یہ بھگتیں گے جب جزا و سزا کا نظام ہوگا. تو جس وقت وہ اپنے سامنے وہ منظر دیکھ لیں گے، ہولناکیاں دیکھ لیں گے، فیقول الذین ظلموا، تو اس وقت ظالم لوگ بولیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، کس چیز کی مہلت؟ دنیا میں پلٹ جانے کی، تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کر لیں. اب یہ ہے دنیا میں جو ان کی حالت رہی، کیفیت رہی نافرمانی کی، وہ آخرت میں بدل جائے گی. یہ قرآن میں ہم اور بھی بعض مقامات پر پڑھے ہیں کہ آخرت میں جب وہ اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے، اللہ کا جلال دیکھیں گے، غضب دیکھیں گے، قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھیں گے، تو پھر وہ یہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ ہم دنیا میں پلٹ جائیں، ہم اللہ کی جو دعوت ہے، دعوت حق ہے، جو پیغام جو وحی پر مبنی تھی اور اس کی کتابوں کی تعلیمات تھی، ہم ان کو قبول کر لیں گے، اور رسول جو جو ہماری طرف آئے تھے ہم ان کی پیروی کر لیں گے. یہ آخرت میں، دنیا میں جھٹلانے والے آخرت میں سر تسلیم ہم کریں گے، مگر اس وقت گزر چکا ہوگا. جس نے جو کمانا ہے دنیا میں کمانا ہے. ہاں اہل ایمان کے علاوہ جو مومن ہو گئے، جنہوں نے اخلاص کلمہ پڑھ لیا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو آخرت میں کچھ شفاعت سے یا کسی کو سزا دے کر جتنی اس کا مقدر ہوئی بالآخر وہ معاف کر دیا جائے گا، مگر جو کافی رہے ان کی معافی نہیں ہوگی. جس طرح دیکھیں اللہ تعالی نے سورۃ الانعام میں بھی ذکر کیا ان کافروں کا، نافرمانوں کا، کہ وہ آرزو کریں گے. سورۃ الانعام آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ دیکھتے جب انہیں دوزخ کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن وہ آرزو کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم کلمہ بھی پڑھ لیں گے، دعوت حق بھی مان لیں گے، رسولوں کو بھی مان لیں گے، مگر وہ وقت گزر چکا ہوگا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یہ دنیا میں اللہ تعالی نے امتحان کے لیے انسان کو بھیج دیا ہے. یہاں مانو، جو یہاں مانے گا
آخرت اس کی بہتر ہوگی. جو یہاں منکر ہوگا آخرت اس کی برباد ہوگی. اس لیے انہیں کہا جائے گا، اسی آیت میں فرمایا نمبر 44 میں، اولم تکونو، کیا تم ہی نہیں تھے، اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا. جو ہمیں دنیا میں مال ملا ہوا ہے، دولت ملی ہوئی ہے، عزت ملا ہوا ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، نام و نمود ملی ہوئی ہے، اور دنیا میں ہم بڑے سپر پاور بنے ہوئے ہیں، کمزور قوموں کو مغلوب کیا ہوا ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، کوئی خیر اور شر کی تمیز نہیں ہے، حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے. آخرت میں بھی ہمارا یہی حال ہوگا، آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی نعمتیں ملیں گی. یعنی وہ آخرت کو بالکل بھولے ہوئے تھے، دنیا میں بس اپنے حال میں مست تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو اس طرح دنیا میں کہتے تھے، اور اب دنیا میں پلٹ جانے کی تمنا کر رہے ہو، آرزو کر رہے ہو، اب نہیں ہو سکتا. اب جو دنیا میں بھگت کر آئے ہو، اب وہ انجام جو دنیا میں کر کے آئے ہو، اب وہ انجام اس کا تمہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اب یہاں جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کافروں، نافرمانوں اور ظالموں کے اعمال سے محفوظ فرمائے. ہمیں ان تمام اعمال کی، ایمان کی، اسلام کی، طاعات کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچائیں، جنت ہمارا مقدر بنائیں، اپنا دیدار ہمارا مقدر بنائیں، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.